بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ رزق کی تسبیح ہے، یہ دولت کی تسبیح ہے، یہ مال کی تسبیح ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ اپنی ساری حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ رزق کی حاجت ہو، مال کی ہو، تنگ دستی کی ہو، کاروبار کی ہو، ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تنگ دستی سے نجات ملے گی، فقر و فاقہ سے نجات ملے گی، مفلسی سے نجات ملے گی، اور اگر دولت کم ہے تو انشاءاللہ میرا رب غیب کے خزانوں سے دولت عطا کرے گا۔ اگر کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، میرا اللہ غیب کے خزانوں سے کاروبار میں ترقی عطا کرے گا۔ اتنے گاہک آئیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے دولت آ سکتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ عمل جس نے بھی کیا، اللہ نے اسے دولت سے مالا مال کر دیا۔ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں نا تو وہ اس دولت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نام کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ میرے اللہ کے نام سے آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، جب ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر تمنا پوری ہو جائے گی، تو پھر کیا کریں؟ معزز سامعین کرام، پھر یہ عمل اللہ کے 2 ناموں کا اور قرآن کی اس سورت کا اور قرآن پاک کی اس آیت کا اگر ہم صحیح طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہر ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ تقدیر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب چمک اٹھے گا، اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، اللہ کے رحمت کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، صرف یہ کون سی صورت ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کتنے دن پڑھنی ہے، سب کچھ آگے چل کر بتایا جائے گا۔ کون سے 2 نام ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ اور آیت کون سی ہے؟ وہ آیت جو 31 ٹائمز قرآن پاک میں آئی ہے، ریپیٹ کیا ہے اس آیت کو، تو معزز سامعین کرام اس آیت کا نایاب وظیفہ، ہاں وہ آیت جو مشکل میں پڑھو تو انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی، تنہائیوں میں پڑھو تو اللہ رب العزت آپ کی تنہائیوں کو، آپ کی جو مشکل ہوگی، مصیبت ہوگی، اسے دور کر دے گا۔ تو آپ نے یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ کی مشکلات ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں، مفتی صاحب جب بھی آپ کوئی عمل بتاتے ہیں، جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب سے پہلے صدقہ کرو۔ میرے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی جو معیت ہوتی ہے وہ بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑھ کر پرانی بیماری وہ جڑ سے اکھڑ جائے گی ایک صدقہ دینے سے، اور قرآن پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنا بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اب جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ صدقہ دینا کتنا ہے، کسے دینا ہے اور کیسے دینا ہے، صدقہ کتنا دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہو اتنا صدقہ دینا ہے۔ کسے دینا ہے؟
جتنا معزز سامعین کرام جو آپ کے محلے کے اندر غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ان میں سے کوئی بھی ہو اسے صدقہ دینا ہے۔ اور کیسے دینا ہے؟ دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو نہ پتہ چلے، اور بایاں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں کو نہ پتہ چلے کہ کیا دیا ہے۔ ہاں، آگے کسی کو ابھارنے کے لیے، کسی کو ترغیب دینے کے لیے جہراً بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر پوشیدہ صدقہ، اور میں یوں کہوں گا کالے چنے ابال کر ان کو صدقہ دے دیں اور کچھ روپے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ کی مالی حالت کیسے درست ہوتی ہے، آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ آپ نے جو ہے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 ہی مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار تعوذ بھی اور 7 بار تسمیہ بھی۔ جب آپ تعوذ اور تسمیہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وظیفہ کچھ یوں ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے 2 پیارے نام یا حی یا قیوم، یہ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی سورت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز۔ لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو پھر اس کے بجائے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا فتاح، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر سورہ قریش یہ سورہ انشراح آتی ہے تو پھر 33 مرتبہ وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد یا فتاح 313 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، جگہ کی قید نہیں ہے اور وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔